بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر نصیحت مانگا کرتے تھے اور ہمارے نبی لوگوں کے حالات سے خوب واقف تھے۔ ان کی کمزوریوں اور کیفیت کو دیکھ کر نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے ہم غور کریں، شاید ان میں سے ہر نصیحت کی ہمیں ضرورت ہو۔ ایک دفعہ ان کے پاس حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا، اے سفیان، اللہ پہ ایمان لے آؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر جم جاؤ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل بن معاذ کو یمن بھیجا تھا اور کیا خوبصورت نصیحت کی۔ فرماتے ہیں، اے معاذ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اسے کوئی نیکی کر لینا، وہ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اور پھر ایک صحابی آتے ہیں نصیحت مانگنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت ہی خوبصورت رہنمائی فرماتے ہیں، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے منہ موڑ لو، اور میں تمہیں لالچ سے خبردار کرتا ہوں، کیونکہ جس شخص کے دل میں لالچ ہے وہ ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے۔ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بندہ چاہے جتنا مرضی امیر ہو جائے، اگر وہ تب بھی لوگوں کی طرف دیکھے، ان کے مال کی طرف دیکھے، حقیقت میں وہ غریب ہی ہے۔ اور پھر فرمایا، نماز ایسے پڑھنا جیسے کہ وہ تمہاری آخری نماز ہو۔ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کہنا جس کے کہنے کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو کہ کاش میں یہ بات نہ کہتا۔ اور صحابہ کرام کو جب یہ نصیحتیں کی جاتی وہ کیسے عمل کرتے۔ ابو امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ابو امامہ تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے، اس دن کے بعد کبھی بھی دن کے وقت ان کے گھر سے کھانے کا دھواں نظر نہیں آیا۔ آج لوگ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور سنوارنے کے لیے ٹپس لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہر طرح سے مکمل رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ انہیں ہماری فکر ہے۔